مولا علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا مات انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی۔ ارے موت پہ آنکھ کھلے گی، آنکھ بند نہیں ہوگی، کھلے گی، ابھی بند ہے، ابھی نظر نہیں آ رہا آگے۔ اللہ کا دربار اور جنت اور دوزخ اور حساب کتاب، یہاں بیٹھے دو فرشتے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے بولتے بعد میں ہو، لکھنے والا پہلے لکھتا ہے۔ بھلا ورسلنا لدیہم یکتبون، جو کچھ تم کرتے ہو یوں نظر جو اٹھتی ہے تو اس کو بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ اور اس کا رب کریم پہ قربان جاؤں، الٹے ہاتھ کا فرشتہ میرے گناہ لکھتا ہے، سیدھے ہاتھ والا میری نیکیاں لکھتا ہے۔ جب میری نیکی کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے نیکی لکھ لو، جب کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا بڑھا کر لکھ لو۔ برائی کرتا ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے، کچھ نہیں لکھا جاتا، برائی کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے مہلت دو، مہلت دو، مہلت دو، مہلت دو، سارا دن گزروا دیتا ہے۔ جب وہ توبہ نہیں کرتا پھر اللہ کہتا ہے لکھ دو، اور 1 گناہ 1 لکھو، اور 1 نیکی 700 گنا لکھو۔ یہ سب نظام چل رہا ہے، یہ اس نے بتایا ہے جو مسجد میں بیٹھ کے عرش کی تحریر پڑھ لیتا تھا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا علم کتابی نہیں تھا۔ علمک ما لم تکن تعلم، میں نے آپ کو علم دیا۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، میرے نبی آپ نہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، میں نے آپ کو علم دیا۔ الم نشرح لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھولا۔ ووضعنا عنک وزرک، میں نے آپ کے بوجھ ہٹائے۔ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کو بوجھل کیا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، میں نے آپ کے نام کو بلند کیا۔ جو مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں اور ایسے چلنا شروع کر دیا نماز میں، اس سارے پہلی صف والے حیران ہی کیا ہو گیا، اتنے سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ وہ چلتے 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 دیوار کے ساتھ آ کے لگ گئے، کھڑے رہے، پھر ایسے ہٹنا شروع کیا، ہٹتے 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 مصلی کے اینڈ پہ آ گئے۔ اب جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ کام پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا، یہ آج آپ نے کیا کیا ہے؟ کہاں کھڑے ہیں؟ مسجد میں، اوپر کیا ہے؟ چھت ہے، ٹھیک ہے، اور آپ فرما رہے ہیں میں نماز پڑھا رہا تھا تو اللہ نے میرے سامنے جنت کھول دی، میں جنت کو دیکھ رہا تھا۔ جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر۔ ہوا کے آگے تو کوئی چیز ٹریول نہیں کرتی، 500 کلومیٹر ہوا کا غلاف ہے، اس سے آگے کوئی چیز ٹریول نہیں کر سکتی، نہ نظر، نہ خبر، نہ حرکت، نہ سکون۔ اور آپ کیا 7 پہلا آسمان، زمین اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، دوسرا آسمان، پہلا آسمان اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، تیسرا آسمان دوسرا اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، چوتھا آسمان تیسرا اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، 5واں آسمان چوتھا اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، چھٹا آسمان 5واں اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، 7واں آسمان چھٹا اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، کرسی 7واں آسمان اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، عرش کرسی اس کے سامنے ایک انگوٹھی کی طرح ہے۔ اتنی بڑی کائنات ہے، 7ویں آسمان پر جنت کی بیس ہے، اور یہ وہ آنکھ ہے جو مسجد میں کھڑے ہو کر جنت کو دیکھ رہی ہے۔ تم آج اس کو جانتے ہی نہیں وہ کون ہے، نہ اس کی زندگی کو جانتے ہو، نہ ان کی تعلیمات کو جانتے ہو، تو ہم تو انسان ہی نہیں اگر ہم اللہ اس کے رسول کو نہیں پہچانتے، جانور ہیں۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کا رسول کو نہیں پہچانتے، یہ سب جانور ہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں۔ کہا میں نے جنت کے انگوروں کے گچھے دیکھے لٹکے ہوئے تو ان کو دیکھ کر میں آگے ہو گیا، پھر ایک دم اللہ نے جہنم مجھے دکھائی، اور جہنم کے شعلے ان کو دیکھ کر ڈرتے ڈرتے میں پیچھے ہو گیا۔ تو یہ میرے نبی کی آنکھ ہے، وہ جو بولے گا اس کو چیلنج نہیں ہو سکتا۔ ہر ہماری کتاب کو چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن انہ لقول فاصل، یہ پتھر کی لکیر ہے،
پتھر کی لکیر بھی دھندلی ہو جاتی ہے، یہ نہیں دھندلی ہو سکتی، لا ریب فی، شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ احکمت آیاتہ، ان کی اس قرآن کی آیات کو احکمت کہتے ہیں۔ چمڑے کو چمڑے سے جو سیتے ہیں نا، تو سوئی بھی بڑی موٹی ہوتی ہے اور دھاگا بھی بڑا موٹا ہوتا ہے، کہ وہ مشقیں بناتے تھے نا پانی کے لیے چمڑے کی، تو اس کو ایسے ٹھوک کے سیتے تھے کہ پانی اس سے سیپج نہ ہو۔ تو اللہ کہتا ہے جیسے تمہاری مشقوں کو تم نے نا ٹھوک کے سی کے جوڑ کے بنایا ہے، تیرے رب کا قرآن ایک ایک آیت ایسے آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ اور کون لا رہا ہے؟ من لدن حکیم خبیر، اس رب کا کلام ہے جس کا علم کامل ہے، جس کی حکمت کامل ہے، جس کی طاقت کامل ہے، جس کی زندگی کامل ہے۔ وہ موت سے پاک ہے، وہ کھانے سے پاک ہے، وہ سونے سے پاک ہے، وہ تھکن سے پاک ہے، وہ ٹائم سے پاک ہے، وہ زمانے سے پاک ہے، وہ جگہ سے پاک ہے، رنگ و روپ سے پاک ہے، کھلاتا ہے کھاتا نہیں، مارتا ہے مرتا نہیں، دیتا ہے لیتا نہیں، پلاتا ہے پیتا نہیں، رولاتا ہے روتا نہیں، دکھ دیتا ہے دکھ سے پاک ہے، خوشیاں دیتا ہے خوشیوں سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، اس کا کوئی شروع نقطہ کوئی نہیں، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایک تو زیرو سے شروع ہوتا ہے، اس کا کوئی شروع نہیں ہے۔ هو الآخر، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کہیں جا کر بھی اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ وہ الظاہر، وہ اتنا بلند ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہیں۔ وہ الباطن، وہ اتنا چھپا ہوا ہے کہ اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ وہ اتنا دور ہے کہ لا تراہ العیون، آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ آنکھ ہے میری چھت پہ آ کے، تھوڑی مسجد کی چھت پہ آ کے کھلو گئی، اگا نہیں دیکھ رہی۔ وہ کہتا ہے لا تراہ العیون، باہر نکل کے دیکھو، ہبل کی دوربینیں لگاؤ جو ناسا والوں نے لگائی ہوئی ہیں، نہیں دیکھ سکتے۔ ولا تخالطہ الظنون، دنیا میں روشنی کی رفتار سب سے تیز مانی جاتی ہے، لیکن دماغ کے خیال کی رفتار روشنی سے کروڑوں گنا زیادہ ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے میرے لیے خیال کے گھوڑے دوڑاؤ، تو تمہارا خیال بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یا اللہ موڑا سے گل کے جنال کریے، ساڑھے سنے گا کون؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، ان کے قریب ہوں، آپ سے دور ہوں، اس کا الٹ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ قریب ہیں، وہ دور ہیں، ادھر جاؤں تو پھر وہ قریب ہیں، یہ دور ہیں، اور وہ ایک وقت میں دو اپوزٹ چیزیں بتا رہا ہے۔ لا تخالطہ الظنون، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، خیال کے گھوڑے دوڑاؤ نہیں پہنچ سکتے۔ یا اللہ مجھ ساڑھی گل کیوں نہیں ہونی ہے؟ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شاہ رگ سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں۔ ایک ہی وقت میں اتنا قریب ہوں کہ شاہ رگ سے زیادہ، اتنا دور ہوں کہ خیال سے اوپر۔ تو مجھے زور سے پکار، میں تیری سنوں گا، تو آہستہ پکار۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، آہستہ آہستہ بولو، اَوْجَهَرُوا بِهِ، زور سے بولو کہ میں سب کے سنتا ہوں۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، دل میں بولو، دل میں نے کچھ کہا ہے میرے کانوں نے نہیں سنا، وہ کہتا میں سن لیا ہے، میں نے سن لیا ہے۔ اور ایک طارق جمیل تا نہیں سوچ رہا، 7 ارب انسان ہیں، ہر ایک کی سوچیں چل رہی ہیں، سب پر اس کے کیمرے فٹ ہیں۔ لا یخفی علی اللہ من شیء، کوئی چیز اس کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں، کوئی چیز اس کی آنکھوں سے چھپ نہیں سکتی ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، زور سے بولو آہستہ، سنتا ہے دیکھتا ہے۔ ومن هو مستخف باللیل، رات کے اندھیرے میں کنڈی لگا دو، بوتل کھول لو، کوئی نہیں دیکھنے والا، وہ دیکھ رہا ہے۔ پڑیا منہ میں ڈال لو، کوئی نہیں دیکھنے والا، وہ دیکھ رہا ہے۔ زنا کرو، کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا ہے۔ وصارب بالنہار، دن کے اجالے میں کچھ منہ کالے کرو یا رات کے اندھیرے میں کالے کرو، اللہ کے سامنے ایسے کھلی کتاب کی طرح ہو۔ اور ایک دن آئے گا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اللہ ہر ایک کا پیپر، ہر ایک کی فائل نکالے گا اور میری گردن میں ڈال دے گا۔ گردن میں نے وکیلوں میں بیان کیا، میں نے کہا تم آج اوروں کی فائلیں اٹھا کے جا رہے ہو عدالتوں میں،
ایک دن آنے والا ہے تمہاری اپنی فائل اللہ تمہاری گردن میں ڈالے گا، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ایک ایک پیپر کو الٹ کے دکھاؤں گا، ایک ایک پیپر کو کہوں گا اقرا کتابک، پڑھ، یہ تیرا رات کا عمل ہے، یہ دن کا ہے، یہ یونیورسٹی کے اندر کا ہے، یہ گھر کا ہے، یہ بازار کا ہے، یہ ہوٹل کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، پڑھ دیکھ کیا کوئی غلط ہے۔ وہ کہے گی، وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ میں مر گیا، مجھے کیا پتا تھا کتنے بڑے کیمرے میرے اوپر فٹ ہیں، اس نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھ لے، اب یہ سب کچھ تیرا میں دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے تمہیں کچھ کہا نہیں، تیری آنکھوں نے حرام دیکھا، میں نے اس میں کوئی کانٹے نہیں چپو دیے، تیرے اندر حرام گیا، میں نے تیرے اندر کوئی زخم نہیں پیدا کر دیے، تو نے حرام سنا، میں نے تیرے کان بند نہیں کیے، تو حرام محفل کی طرف چلا، تیرے پاؤں نہیں توڑے، تو نے حرام چیز کی طرف ہاتھ بڑھایا، میں نے تیری انگلیاں نہیں توڑی، ہاں میں تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، تمہیں پورا نگرانی میں رکھا، اور پھر موت یہ سب کچھ پردہ ہٹا دیتی ہے۔ موت مٹی ہونا نہیں ہے، موت زندہ ہونا ہے بیٹا۔ یہ علم قرآن پڑھو گے تو پتہ چلے کہ میرا کب ہم آج کی سائنس نے تحقیق کی کہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، اور کب میرے اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ سبحان اللہ، اللہ یہ کہتا میں نے تمہیں ایک تھوڑے سے پانی سے پیدا کیا تو وہ بھی ٹھیک تھا، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ میں نے تمہیں ایک کمزور سے قطرے سے پیدا کیا تو یہ بھی ٹھیک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہمارے تکبر پہ چوٹ مارنے کے لیے کہ جب آدمی اکڑ کے چلتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے لا تمش فی الارض مرحا، کیوں ایڑی مار کے چل رہا ہے؟ سبحان لا تمش فی الارض مرحا، اور کیوں اڈی مار کے چل رہے ہیں؟ انک لن تخرق الارض، اڈی مار کے زمین کو پھاڑ کے دکھا، اور گردن کیوں اونچی کیتی جانا ہے؟ ولن تبلغ الجبال طولا، پہاڑ سے اوپر اپنی گردن کر کے دکھا، میری زمین کو پھاڑ کے دکھا، پہاڑ سے اپنی گردن اوپر لے جا کے دیکھا، اپنی اوقات چ رہے، اپنی اوقات چ رہے، اپنی حیثیت چ رہے۔ تو میرے اللہ نے عجب بات فرمائی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن مَّاءٍ مَّهِينٍ، میں نے تمہیں ایک گندے قطرے سے، حقیر قطرے سے پیدا کیا، ایک گندے قطرے سے۔ گندگی کا لفظ ٹھوکا ہے کیل کی طرح میرے دماغ میں کہ کسی کو اللہ عزت دے گا، بادشاہی دے گا تو وہ بھول نہ جائے کہ میں ہوں کیا۔ من ماء مہین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ماء مہین ایک سپرم جو ہوتا ہے، ایک سپرم 1 ملی میٹر کا 20واں حصہ ہوتا ہے، ایک سپرم جس سے تم سارے بنے بیٹھے ہو، میں ممبر پہ بیٹھا چہک رہا ہوں، یہ کراکلی کی ٹوپیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، 1 ملی میٹر کا 1/20 ملی میٹر ہوتا ہے ایک سپرم، اور میرے یہ بال سے، آپ کے بال سے 600 گنا باریک ہوتا ہے۔ اس بال سے انسانی سپرم 600 گنا باریک ہوتا ہے، اور ایک وقت میں کیا ایک جگہ حمل کا عمل ہو رہا ہے یا کروڑوں عورتوں کے پیٹ میں حمل کا عمل چل رہا ہے، جانوروں کے پیٹ میں چل رہا ہے، پرندوں کے پیٹ میں چل رہا ہے، ہر مادہ کے پیٹ میں یہ عمل چل رہا ہے۔ وہ کون ہے جو بے خطا سب کچھ بناتا چلا جا رہا ہے؟ کتنا چھوٹا ہے؟ بال سے 600 گنا باریک، ملی میٹر کا 1/20، 1 ملی میٹر کو سیدھا کرو تو اس میں 20 سپرم رکھے جا سکتے ہیں، اور ایک وقت میں 200-300 ملین سپرم نکلتے ہیں۔ آگے ایک عورت کا ایک ایگ ہوتا ہے، اس ایگ نے اپنا ساتھی ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ ان کا اور اس کا کوڈ ایک ہوتا ہے، جس کا کوڈ
जिस स्पर्म का कोड एग के कोड से मिला होता है वो उसमें जाके वो फिट होता है, बाकी हर स्पर्म को वो एग रिजेक्ट करता है, रिजेक्ट करता है, रिजेक्ट करता है। अगर इंसान के स्पर्म और एग को बाहर साइंसदान मिलाएं तो 10 साल में एक एग और स्पर्म आपस में मिला सकेंगे। 10 साल में, 10 साल में। ये सारियां नादियां गल्लां, चाहे सही समझो तो चाहे कूड़ समझो, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। और ये अमल मां के पेट के अंधेरे में 2 से 6 घंटे के दरमियान मुकम्मल हो जाता है। मिनिमम 2 घंटे, मैक्सिमम 6 घंटे में एग अपने कोड वाले स्पर्म को ढूंढ लेता है और उसके साथ जुड़ जाता है, और फिर सबसे पहले दिल बनता है। सबसे पहले अब तुम सोचो, तुम्हारे बाल से 600 गुना बारीक है और मिलीमीटर का 20वां हिस्सा है, और वो ये सब कुछ कैसे बन गया? वो कितने बेवकूफ हैं जो कहते हैं आप ही हो गया। इतना बारीक निजाम, और दिल बनता है और वो धड़कना शुरू कर देता है बगैर रूह के। हर इंसान का दिल उसकी जिंदगी से 4 महीने बड़ा होता है, क्योंकि जिंदगी तो रूह के बाद शुरू होती है, लेकिन दिल की जिंदगी पैदा होते ही शुरू हो जाती है, और वो 4 महीने धड़कता रहता है, धड़कता रहता है। अब आज तक सारे डॉक्टर, साइंटिस्ट भाई की चक्कर की कैसे धड़क रहा है? वो सबसे पहले दिल ही क्यों बनता है? आंख क्यों नहीं बनती? टांगे क्यों नहीं बनती? ये दिल क्यों बनता है? क्योंकि सारा दारो मदार तो दिल पर है। दिल धड़कता है 4 महीने। 4 महीने के बाद के अंदर अल्लाह उसका वजूद बनाता है। एक और आयत के पहले तो मैंने आपको ये बताया, अल्लाह कह रहा है हकीर, ज़ईफ नहीं कहा, थोड़ा नहीं कहा, जलील पानी से पैदा किया है, हकीर पानी से पैदा किया है, ताकि अपनी औकात समझो। जिन्होंने औकात नहीं समझी थी उन्होंने आख्या मैं रब्बा अना रब्बुकुमुल आला। फिरौन तो इत्थों तक पड़ गया, उसका मैं ही रब्बा। फअख़ज़नाहु व जुनूदहु फनबज़नाहुम फिल यम्मि व हुवा मुलीम। मैंने फिरौन को पकड़ा, लश्करों को पकड़ा, उठा के समंदर में डाला और उन पर लानत डाल दी क़यामत तक के लिए। आज भी उसकी लाश वहाँ पड़ी है। फ़ल-यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन ख़ल्फ़का आया। मोरिस बुकाइफ, ये फ्रांस का बहुत बड़ा डॉक्टर था, 1970 में अनवर सादात ने उसको बुलाया और फिरौन की मम्मी दिखाई। जब उसने देखी तो वह हैरान रह गया कि ये तो वो है जिसको मुसलमानों की किताब में जिक्र है, इसके ऊपर सारा नमक है, समंदरी नमक है इसके ऊपर। इस एक नुक्ते पर अल्लाह ने उसको कलमे की तौफीक अता फरमाई। फिर उसने कुरान, बाइबल एंड साइंस, एक शाहकार किताब लिखी जिसमें उसने, कभी पढ़ो तो सही, तो तो जरा पैसा ला बजावे, पैसा ला बजावे, पैसा ला बजावे, या पैसा, या पैसा, या पैसा, या पैसा, ऐ थोड़ी तस्बीह है, ऐ थोड़ी नमाज है। जो कुरान को नहीं जानता वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो जाहिल है। जो मेरे अपने नबी को नहीं जानता वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो जाहिल है। उसे मौत के बाद का नहीं पता, जिंदगी कैसे गुजारनी उसे ये नहीं पता। जिसे ये नहीं पता मुझे बोलना कैसे है, माँ के साथ, बाप के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, अपनी जवानी की हिफाजत कैसे करनी है, सही जिंदगी कैसे गुजारनी। वो कोई इंसान है तो खोता है। खोते नू तुसी खवाओ बिरयानी, ला लो जोर, सोटे खा लेगा तो मेरी ये ग़िज़ा ही नहीं, मैंने खा लिया। कैसे बेवकूफ हो? शेर के सामने घास रखो, मर जाएगा, नहीं खाएगा। कब मेरी ग़िज़ा नहीं है, गोश्त लाओ। बकरी कहेगी घास लाओ। और शुगर वाला डॉक्टर भी हो, आखेगा अद्धी गोली वध खा लवांगा, पूरी जलेबी मुंह च पावेगा। तो एक और जगह अल्लाह कहता है वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, मैंने तुम्हें मिट्टी से निकाला, ग़िज़ा से निकाला। सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, फिर तुम्हें स्पर्म बनाया, जिसको मैंने अभी आपके सामने तफसीर रखी है कि 1/20 मिलीमीटर तो नजर ही नहीं आता छोटी कमजोर आंख वाले को, उसका भी 20वां हिस्सा, और बाल से 600 गुना बारीक की आंख से नजर नहीं आता। बहुत बड़ी
وہ خوردبینوں سے نظر آتا ہے. ثم جعلنا النطفة علقہ، پھر اسے ایک کیڑے کی شکل دی. ثم خلقنا العلقة مضغہ، پھر اسے ایک لوتھڑے کی شکل دی. ثم خلقنا المضغة عظاما، پھر اس میں ہڈیاں ڈالیں. فقسونا العظام لحما، ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر یہ شکلیں دی. فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ ہے تیرا سب سے خوبصورت خالق جس کو تم کہتے ہو ایویں سب کچھ ہو. وہ پاگل ہو، وہ کوئی چیز ایویں بھی ہوتی ہے؟ روٹی پئی ہے توڑے سامنے نہ کھاؤ، 1000 سال بیٹھے رہو، اڑ کے توڑے منہ تے نہیں آ جاونا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ ہے خوبصورت خالق. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر میں تمہیں موت دوں گا، تمہیں ماروں گا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بھاگو جتنا بھاگ سکتے ہو، موت آئے گی. لوہے کی دیواریں، پتھروں کی دیواریں، سیمنٹ نہیں. تم بڑے بڑے وہ جو آج کل بناتے ہیں، وہ بم پروف چھتیں بناتے ہیں، کہ ادھر بیٹھ جاؤ، موت آئے گی. کہ میرے فرشتے کو آنے کے لیے نہ کوئی دیوار روکتی ہے، نہ کوئی طاقت روکتی ہے. فرشتہ میرے رب کا امر ہے جو آ کے کھینچ کے لے جاتا ہے.